بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست، آج کی جو وظیفہ ہے یہ بہت زبردست ہے۔ ہر قسم مالی پریشانی کو دور کرنے کے لیے وظیفہ بہت آسان ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، اور اس کو اگر پابندی کے ساتھ کیا جائے تو اللہ جل شانہ انسان کی جو روزی کے مسئلے ہے یہ تمام کے تمام اللہ جل شانہ حل فرمائیں گے۔ مولانا محمد یونس پالن پوری صاحب انہوں نے یہ اپنے کتاب میں بکر موتی میں یہ وظیفہ لکھا ہے۔ بہت زبردست ہے اور بہت آزمودہ وظیفہ ہے، بہت لوگوں نے ان کو آزمایا ہے۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ جو رزق کا مسئلہ ہے، جو روزی کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، اس طرح گھریلو پریشانی ہے، روزی کے بارے میں مفلس ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ ضرور دور فرمائیں گے۔ اور اگر اس وظیفے کو خاص کر رمضان میں کیا جائے تو رمضان کے بابرکت مہینے اور رمضان کے بابرکت دن اور رات میں اگر اس وظیفے کو کیا جائے تو اس کے قدر و قیمت اور بھی بڑھ جاتے ہیں، اور اللہ جل شانہ اس کے برکت سے اور بھی انسان کی طرف متوجہ ہو کر انسان کے روزی کے مسائل کو دور فرمائے۔ ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ افطاری کے وقت دیکھیں دسترخوان میں کہ کیا حال ہے، کتنے اللہ جل شانہ کی نعمتیں بارش کی طرح برسے ہوئے ہوتے ہیں، اور غیر رمضان میں اسی وقت دسترخوان بچھائے اور اسی جگہ بیٹھ جائے تو اتنا نعمت نہیں ہے، کیونکہ یہ اس رمضان کی برکت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان میں مومن کے رزق کو بڑھا دی جاتی ہے، تو مومن کے رزق رمضان میں بڑھ جاتے ہیں۔ تو اگر رمضان میں مبارک میں اس وظیفے کو کیا جائے، ویسے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا رزق بڑھ جاتا ہے، اگر اس وظیفے کو کیا جائے تو اللہ جل شانہ روزی کے مسائل کو تمام کے تمام حل فرمائیں گے، اور اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں انسان کے وہم اور گمار بھی نہ ہو۔ اللہ جل شانہ ضروریات حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے، اور اللہ جل شانہ تمام مسائل کو، تمام مشکلات کو، تمام مصیبتوں کو اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے دور فرمائیں گے۔ دوستو، وظیفہ بہت آسان ہے۔ وظیفہ کرنے سے پہلے نیت کر لے کہ ہم نے اس وقت تک یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا ہے جب تک اللہ جل شانہ میرے مسئلے کو حل نہیں کیا، یعنی کہ کبھی کر لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی کیا، جب دل چاہا تو کر لیا، دل نہیں چاہا تو چھوڑ دیا، تو اس سے پھر کام نہیں بنے گا۔ اور دوسری بات ہے کہ یقین ہو، پورا یقین ہو کہ اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے ہمارے کام ضرور بنائیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اس آدمی کا دعا اللہ قبول نہیں فرماتے ہیں جو یہ کہتے ہیں میرے دعا قبول نہیں ہوتے، پہلے سے وظیفہ شروع نہیں کیا اور پہلے سے یقین بنا ہوا ہے کہ میرا یہ اس وظیفے سے کام نہیں بنے گا، تو کس طرح کام بنے گا؟ نہیں، وظیفے کی وجہ سے اللہ کام تب بنائے گا جب انسان کو پورا اعتماد ہو، پورا یقین ہو کہ اللہ جل شانہ میرے ضرور کام بنائے گا، ضرور کام اللہ جل شانہ میری ضرورت حاجت اور اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے پورے فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے، اور اس سے دوام ہو، تیسری بات ہے کہ دوام ہو، یہ نہیں کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا، دوام ہو، مسلسل ہو، اور کبھی نا امید نہ ہونا۔ چوتھا کام، کبھی نا امید، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ خود فرماتے کہ میں رحمت سے نا امید نہ ہو جانا۔ یہ دوستو وظیفہ بہت آسان ہے کہ جو آدمی مفلس ہو، فقر میں مبتلا ہو اور غربت میں مبتلا ہو، اس طرح کوئی پریشانی میں مبتلا ہو، تو فجر کے وقت فرض اور سنت کے درمیان 200 مرتبہ المغنی، اللہ جل شانہ کا نام ہے غنی اور بے نیاز کرنے والا، ترجمہ ہے المغنی جل جلالہ، غنی اور بے نیاز کرنے والا، یا مغنی پڑھے فجر میں، یعنی سنت اور فرضوں کے درمیان 200 مرتبہ، اور ظہر اور عصر کی نماز کے بعد 200 مرتبہ، اور عشاء کے بعد 300 مرتبہ پڑھیں۔ ترتیب پھر سنیں، فجر میں فرض اور سنت کے درمیان 200 مرتبہ، ظہر اور عصر کے بعد اور مغرب کے بعد 200 مرتبہ، اور عشاء کے بعد 300 مرتبہ۔ اس کو روزانہ کریں، انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ واقعی غنی فرمائیں گے، اور اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں انسان کے وہم گمان بھی نہ ہو۔ تو اسے وظیفہ خود کرے، آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو اور سب اس سے فائدہ اٹھائے اور کوئی اس سے محروم نہ رہ جائے۔ والسلام۔